وہ مسکینوں کو دینا عام طور پر صدقہ خیرات اسی کو کہتے ہیں نا جو دے دینا ہوتا. جی ٹھیک. یعنی وہ نیت پر یہ بات نیت پر ڈرنا. اگر تو صرف آپ ضیافت ہی کر رہے ہیں کہ خود بھی کھائیں گے دوسرے لوگوں کو بھی کھلائیں گے تو یہ اور بات. اس میں سے بہتر کیا ہے سہیل اقبال صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں بہتر ہے یہ بھی خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے پلائے. اپنے بچے ترستے رہ جائیں تو پھر یہ بھی بات نامناسب ہے. اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ سب کھائے پئیں. ٹھیک ہے. ووسلی فی داری، آپ اس کے بارے میں تھوڑی وسیلی فی داری کی بات ہو رہی. پہلے میری زبان سے نکل گیا تھا وسیلی داری، فی چھوٹ گیا تھا وہ نہیں ٹھیک ہے. وسیلی فی داری بہت عمدہ دعا. وسیلی فی داری کا مطلب یہ جو آپ نے پوچھی نا بات کہ وہ جگہ تو جتنی ہے اتنی رہ گیا، وہ کھل تو سکتی نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ خدا کر دے اس کو، یہ کیا بات ہوئی. یہ ٹھیک ہے مگر وسعت جو ہے نا آپ نے وسیلی داری نہیں کہا کہ میرے گھر کو وسیع کر دے. وسیلی فی داری، گھر اتنا ہی رہے گا مگر اس میں روحانی طور پر برکتوں کے لحاظ سے فراخی پیدا کر. ہاں یہ بڑی پیاری دعا جو لفظ ہے نا بہت فرق ہے. وسیلی داری ہوتا تو پھر ہوتا کہ جگہ کو پھیلا. اب وسیلی فی داری کی جگہ اتنی رہے مگر اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں نعمتیں. اس میں تو دونوں باتیں بھی آ سکتی ہیں مولانا کہ اگر ایک آدمی چھوٹے مکان میں رہتا ہے اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کو بڑا کر دے تو فی داری سے تو یہ بھی نکل آئے گا. نہیں فی داری سے نہیں نکلتا، اس کے لیے پھر دوسرا ہی ہے نا وسیلی داری. اس کے لیے وسیلی داری ہے. یہ جگہ بے شک اتنی رہے برکتوں کے لحاظ سے اس میں بہت گنجائش. یعنی الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اس کے معنی کے اندر بہت فرق پڑ جاتا. تو اسی لیے شاید علماء کرام کہتے ہیں کہ براہ راست قرآن کریم کا ترجمہ مطلب تھوڑی سی عربی کی شد بدھ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ہاں صحیح فہم تو اس کا پھر زیادہ علم چاہتا رہا. بہت ہی آدمی پڑھے تو نہیں پتہ چل رہا کو. عموماً لوگ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ترجمے ہی کرتے ہیں، بڑے اسکالر بن جاتے ہیں، کتابیں لکھنا اور کچھ اس طرح ترجمے بھی کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. میں عرض کر رہا تھا مولانا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایام کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کچھ مہینوں کو بہت زیادہ فضیلت دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک مہینہ ہمارے ہاں سفر کا ہے کہ جسے بہت زیادہ صفر سمجھا جاتا ہے. تو اس مہینے کے حوالے سے کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کے رسومات کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کچھ اتنا بہتر نہیں گنا جاتا. بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. تو کیا یہ بات منحوس سمجھ ایسی حدیثیں بھی گڑ لی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے آ کر یہ اطلاع دے گا نا کہ سفر ختم ہو گیا میں اس کے لیے یہ دعائیں کروں گا. بالکل جھوٹ ہے. مہینے سارے اللہ کے ہیں، سارے برکت والے بھی ہیں، سارے منحوس بھی ہیں. اپنے کرتوتوں سے وہ سعد بنیں گے، اپنے عملوں سے نحس بنیں گے، ورنہ ٹائم میں کوئی نحوست اور یہ سعادت نہیں. یہ ہماری دیہاتی زندگی میں تو اس ماہ کو بہت ہی زیادہ مولانا ناگوار سمجھا جاتا ہے. اپنی نہیں مہینہ ٹھیک ہی بہت اچھا. ایک صاحب کی کال آئی کہ ہم نے بچی کے دن رکھنے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفر کے اندر دن بھی نہ رکھیں. شادی بیاہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ شگون بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم نے بچی کے دن جو ہیں وہ سفر کے اندر رکھیں. سفر کا ذکر تو خیر الگ ہے. شوال کے مہینے کو پتہ چلتا کہ لوگ اس وقت ہی منحوس سمجھنے لگے تھے کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ برکت نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری شادی اور میری رخصتی شوال میں ہوئی ہے اور مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون اور جو میری قدر و منزلت ہے اللہ کے رسول کے ایسی کسی کو ملی ہے. اس لیے جاہل لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے کہ شوال میں رخصتی نہ کرو، شادیاں نہ کرو. باقاعدہ رد کیا انہوں نے کہ تو مولانا ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی مہینوں کا بہت زیادہ رواج نہیں ہے، ورنہ اگر ہوتا تو بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے. اب شوال کی بات آپ نے بتائی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر شوال کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، جبکہ سفر کے بارے میں ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ اس مہینے کو مبارک نہیں کہنا. شوال کا ذکر آیا، انہوں نے کہا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے.
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مہینوں کے حساب سے کچھ تصورات عربوں کے ہاں ہیں اور کچھ اجمیوں کے ہاں ہیں. مولانا اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی ہفتہ نہ تو اپنی ذاتی اعتبار سے منحوس ہے اور نہ ہی سعد ہے. انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اسے یا تو نیک وقت بناتا ہے یا خوشبختی اس سے سمیٹتا ہے. اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی غلط حرکتیں کرتا رہے تو ماہ مبارک کبھی بھی اس کے لیے مبارک نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں ایک جگہ جو قوم سمود کے بارے میں ہے نا، فی یوم نحس مستمر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو خواتین جو مجبور لاچار یہ وہ اپنا جو دوسری یہ عافیہ، فاطمہ، شیربینی، یہ جو ہے نا ان پہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے امریکہ والے کر رہے ہیں یا دوسری قوموں والے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ کیا موقف ہونا چاہیے؟ دوسرے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی کسی ایسے موقع پر دوسرے مسلمان کا ساتھ چھوڑ دے یا اس کی عزت لٹائی جا رہی ہو، اس کی حرمت پامال کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے موقع پہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ اس کی مدد کرے. ابو داؤد کی روایت ہے. بالکل کی روشنی میں اور یہ میرے سوال کی روشنی آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا اس پر امین صاحب سوائے کوڑنے کے اور غمگین ہونے کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوائے ہماری مظلومی اور بے کسی انتہا کو پہنچ گئی کہ ہماری بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے بندے ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ ان کو بہت عزتیں دیں. اب اس پر ہم اللہ سے ہی فریاد کر سکتے ہیں نا، وَإِلَى اللَّهِ الْمُسْتَقَا جیسے آتا ہے کہ اس کی شکایت اور فریاد تو اللہ سے ہی ہے. اب کیا کریں، انتہا ہوگی. جو حدیث پاک آپ نے پڑھی وہ ٹھیک ہے کہ جب ایک مومن کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا کسی نے اس کی مدد نہیں کی تو پھر سزا یہی ملتی ہے کہ ان پر بھی وقت آئے گا کہ ظلم ہوگا، ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا، سارے اسی طرح مخذور و مردود ہو جائیں گے، دھکے کھاتے رہیں گے، بڑی بڑی جوتیاں پڑتی رہیں گی. بس اللہ سے ہی دعا کیا کریں. مولانا اب دیکھیں نا، یہ جو افغانستان ہے اس کی کوئی سرحد کسی بھی اعتبار سے دور دور سے بھی امریکہ کے ساتھ یا کسی یورپی کنٹریز کے ساتھ نہیں ملتی، نہیں، لیکن پھر بھی لاکھوں کے حساب سے جو فوج یہاں بٹھا رکھی ہے اس کے مقاصد ہے مسلمان ممالک کو دباؤ میں رکھنا، ان کے وسائل پر قبضہ، توبہ، گھیرا پاکستان کے گرد تنگ کیا جا رہا، بہانے بنائے جا رہے. آواز صاف نہیں آ رہی. نہیں، آواز تو صاف نہیں آ رہی. مولانا سے ہم آپ کی وساطت یہی پوچھ رہے تھے کہ مسلمانوں پہ یہ قیامت صغریٰ جو آئی ہوئی ہے وزیرستان کے حوالے سے، سوات کے حوالے سے، اس کی کوئی لاجک ابھی تک ہمیں ذاتی طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آئی. کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ علاقے تھے کہ جہاں آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رات کی تنہائی کے اندر بھی سفر کرے پنجاب سے 1000 گنا زیادہ محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا، اور کوئی آدمی آپ سے پوچھتا نہیں تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. یعنی اکیلا گاڑی والا بھی پرامن طریقے سے جاتا تھا. تو آج وہاں شدت پسندی کا غلبہ کیا ان لوگوں نے کیا یا باہر والے ایلیمنٹ نے ایسا کیا؟ توبہ میری توبہ. تو مولانا بہرحال بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے گرد خود ہی دائرہ جو ہے نا وہ تنگ کرواتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. چلیں، بہت شکریہ امین شاہ صاحب آپ. چلو ٹھیک ہے، شیئر ہی کرنا تھا جذبات کا. سر جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ جو دوست نے پوچھا، یہ جو ساتھی نے لکھا تھا نا کہ وضو کے اعمال جو ہیں، وضو میں اصل اعمال تو جو ہیں وہ 4 ہی ہے نا جو قرآن پاک میں آیا. منہ دھونا ہے، کوڑیوں تک ہاتھ دھونے، سر پر ہاتھ پھیرنا، پاؤں دھونے، یہ منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں، تو یہ سنت میں آئے نا. قرآن پاک میں تو فرض یہ 4 ہی چیزیں.